بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پاکیزہ اور پاک مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کو ان کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ ہم اپنے فائدے کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی بخشش کرانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر بھی غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھ کر غلط کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، الٹے سیدھے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی غلط کاموں سے نہیں بچیں گے تو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ہمیں 6 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ روزہ رکھ کر آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم غلط چیز نہ دیکھیں۔ موبائل میں، ٹی وی پر، بازاروں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں کہیں بھی غلط چیز نہ دیکھیں۔ اجنبی عورتوں پر ہماری نگاہ نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، النظر سہم و مسموم من سہام ابلیس۔ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ اتنا خطرناک تیر ہے کہ جب یہ وار کرتا ہے تو سیدھا دل پر جا کر اثر کرتا ہے۔ اس لیے اس تیر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، نمبر 2، جس کی حفاظت ہمیں روزے کی حالت میں کرنی چاہیے وہ ہماری زبان ہے۔ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن یہی ایک لوتھڑا اتنا خطرناک ہے کہ یہی انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں، اس لوتھڑے کے بارے میں حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم۔ اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں چہروں کے بل ان کی زبانوں کی کرتوتیں ہی لے کر جائیں گی۔ یعنی ہماری جو زبان ہے، یہ زبان اتنی خطرناک ہے، یہ اتنی غلط باتیں بہت سی مرتبہ بول دیتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ سے ہم جہنم کے حقدار ہو جائیں گے، جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا یہ روزے میں بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، کان کی حفاظت۔ روزے کی حالت میں جن چیزوں کو زبان سے بولنا اور آنکھوں سے دیکھنا ناجائز ہے، ان کو کانوں سے سننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرنا، الٹی سیدھی بکواس کرنا، زبان سے گانے گانا یا کچھ بھی غلط چیز بولنا یا کسی کی غیبت چغلی کرنا، کسی سے جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں یہ منع ہے، اور ویسے بھی منع ہے۔ روزے کی حالت میں اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو پھر اس سے جس طرح زبان سے بولنا اور آنکھوں سے دیکھنا، غلط چیزوں کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح کانوں سے غلط چیزوں کو سننا بھی گناہ ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں جو لوگ موبائلوں میں گانے سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں سنتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا روزہ ہے، تم روزہ رکھ کر ایسی حرکت مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ اجی ہم تو روزہ گزار رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو روزہ گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے لوگوں کا روزہ سچ میں گزر جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص گزر گیا، فلاں شخص مر گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، ایسے ہی روزہ رکھ کر غلط کام کرنے والے، گانے سننے والے، لوڈو کھیلنے والے، گیم کھیلنے والے، کیرم بورڈ کھیلنے والے، الٹی سیدھی چیزیں کھیلنے والے، روزہ رکھ کر تاش کھیلنے والے یا روزہ رکھ کر موبائلوں میں گیم کھیلنے والے لوگوں کا روزہ گزر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے روزے کا۔ اس لیے روزہ رکھ کر اپنے کانوں کی حفاظت کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں
اپنے باقی اعضاء کی حفاظت کریں. بدن کے جو باقی حصے ہیں، آنکھ، زبان اور کان کے علاوہ جو باقی حصے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا دماغ اور ہمارے بدن کے اور حصے، ان تمام کی بھی حفاظت کرنا روزے کی حالت میں بہت ضروری ہے. ہمارے ہاتھ گناہ کی طرف نہ چلیں، ہمارے ہاتھ موبائلوں میں غلط چیزیں نہ چلائیں، ہمارے پیر گناہ کی طرف نہ چلیں، کسی غلط کام کی طرف نہ چلیں، ہمارے ہاتھ روزے کی حالت میں کسی پر ظلم نہ کریں، ہمارا دماغ کسی غلط بات کے بارے میں نہ سوچے، کسی پر ظلم کرنے کے بارے میں ہمارے دماغ کے اندر کوئی بات نہ آئے. اس بات کا دھیان رکھنا اور اس بات کی حفاظت کرنا روزے کی حالت میں بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 5، کم کھانا. روزے کی حالت میں کم کھانا یہ بھی ضروری ہے. روزے کی حالت میں کم کھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی رہے. اگر اتنا نہ ہو سکے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی رکھے، 1/3 پیٹ خالی رکھے. اس بات کی کوشش کریں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہ اس نبی کی حدیث ہے کہ جس کے ہم نام لیوا ہیں، جس کے بارے میں جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کی یہ حدیث ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ سحری میں ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں. سحری میں اتنا کھاتے ہیں ایڈوانس بکنگ، حفظ ما تقدم، ایڈوانس بکنگ کرنا. اتنا کھا لیتے ہیں کہ پورے دن کھٹی ڈکاریں آتی. روزہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا کھاتے ہیں. جب وہ سحری میں اتنا زیادہ کھا کر سوتے ہیں تو کھانے کی گرمی ان کے دماغ میں اتنی زیادہ چڑھ جاتی ہے کہ پورے دن ان کا دماغ ایسے بودریشن میں رہتا. اور جب شام کو افطاری پر وہ ٹوٹ کر پڑتے ہیں، تلافی مافات کرتے ہیں. جتنا صبح سے بھوکے تھے پورا حساب کتاب چکتا کر لیتے ہیں افطاری میں. یہ چیز اچھی نہیں ہے. افطار میں کم کھانا چاہیے، سحری میں کم کھانا چاہیے. روزے کا مقصد حاصل ہونا چاہیے. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم عام دنوں سے بھی زیادہ رمضان کے مہینے میں کھاؤ. اتنا زیادہ کھا لو کہ تمہیں سانس لینا مشکل ہو جائے، تمہیں عبادت کرنا مشکل ہو جائے، تمہیں کھٹی ڈکاریں آنے لگیں پورے دن. اتنا زیادہ مت کھاؤ، بلکہ اتنا کھانا چاہیے کہ جس سے ابن آدم کی کمر سیدھی رہے. ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں. نمبر 6، خوف و رجا. یہ مین چیز، یہ ہے اصل چیز. ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، ان تمام عبادتوں کے اندر خوف و رجا ہونا ضروری ہے. اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ سے نیک کام کی امید بھی ہو. جو باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں ان میں سے نمبر 6 ہے یہ، اور آخری نمبر ہے. ضروری ہے، یہ ساری چیزوں کا نچوڑ ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں ان تمام کاموں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے پوری زندگی نیک کام کیے ہوں گے، جنہوں نے پوری زندگی روزے رکھے ہوں گے، پوری زندگی صدقہ خیرات کیا ہوگا. ایسے بہت سارے مسلمان کہ جنہوں نے پوری زندگی تہجد پڑھی ہوگی، قیامت کے دن وہ جہنم میں نظر آئیں گے. اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں نظر آئیں گے. اس لیے ہر نیک کام میں اخلاص ہونا شرط ہے، ہر نیک کام میں اخلاص ہونا ضروری ہے. ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، تمام نیک کاموں کا نچوڑ اخلاص ہے. اگر نیک کاموں میں اخلاص نہیں ہے، ہمارے روزے میں، ہماری نماز میں، ہماری تراویح میں، ہمارے صدقہ خیرات میں، ہمارے کسی بھی نیک کام میں اگر اخلاص نہیں ہے تو اس نیک کام سے دنیا اور آخرت میں ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے
وہ فائدہ ہرگز نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کی کوشش کیجئے، آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ہر کام میں، ہر نیک کام میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام نیک لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب کے نیک کام میں اخلاص پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔